الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ وجبت لہ شفاعتی، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، میں آج آپ کی بارگاہ میں شادی کے تعلق سے چند باتیں رکھوں گا، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور حدیث پاک بھی النکاح من سنتی، یعنی کہ نکاح میری سنت ہے، یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوان ساتھیوں، انسان کو نکاح کرنا چاہیے کیونکہ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عمل، آپ جتنی اچھی نیت کیجئے کریں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ ثواب دیا جائے گا، ملے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ انسان آج جو نکاح کرتا ہے تو اس میں نیت درست نہیں ہوتی، صرف خواہشات کی بنا پر، انجوائے کی بنا پر انسان نے اپنے ذہن بنا رکھا ہے اور وہ اس طرح سے اس کام میں ملوث ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ بتاؤں کہ ایک بزرگ نے کوفے کے ایک عظیم بزرگ حضرت سیدنا ابو محمد سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے اپنی زوجہ کے متعلق عرض کی۔ انہوں نے یعنی کہ جو یہ اللہ کے بزرگ ہیں حضرت سفیان، سیدنا ابو محمد سفیان، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور جب سے میری شادی ہوئی ہے تو مجھے میری عزت ہونے کی بجائے میری بے عزتی ہوتی ہے، یعنی کہ مجھے عزت نہیں ملتی بلکہ مجھے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میری بیوی مجھے ذلت سے پکارتی ہے، عزت نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ جو تم نے شادی کی تھی آپ کی خواہش کیا تھی؟ انہوں نے عرض کی صاحب اے اللہ کے بزرگ، میری خواہش یہ تھی کہ میں شادی کروں تو مجھے عزت ملے۔ انہوں نے کہا کہ جو یہ نیت کرتا ہے کہ مجھے بعد شادی عزت ملے، اللہ اسے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو یہ نیت کرتا ہے کہ مجھے شادی کے ذریعے مال ملے، اللہ تعالیٰ اسے غریبی میں مبتلا کر دیتا ہے، فقر و قناعت کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان امتی جو بزرگ تھے، انہوں نے کہا، حضرت ابو محمد سفیان نے کہا، ان اللہ والوں نے کہا اے شخص، اگر تو نیت یہ رکھتا کہ میں شادی اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میری بیوی دیندار ہو، میرے گھر میں دینداری آئے، تو اللہ تجھے دینداری بھی عطا کرتا، اللہ تجھے عزت بھی عطا کرتا، اللہ تجھے دولت بھی عطا کرتا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزتیں ملیں، ہمیں دولتیں ملیں، ہمیں شہرتیں ملیں، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں دیندار گھرانے تلاش کرنے پڑیں گے، ہمیں دیندار عورتوں سے شادیاں کرنی پڑیں گی۔ اگر ہم مال کے چکر میں پڑ گئے تو میرے بھائیوں ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاؤں میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے جہاں نکاح کے لیے دیندار عورت کا انتخاب کرنے کی اہمیت و فضیلت معلوم ہو رہی ہے کہ جو خوش نصیب نکاح سے دین کا ارادہ کرتا ہے، اللہ عز و جل اسے ذلت و مال عطا، اسے عزت و مال عطا فرماتا ہے۔ جو دیندار عورت سے نکاح کا خواہش مند ہوتا ہے اور وہ اسی تلاش میں لگا رہتا ہے کہ میری دیندار عورت مجھے ملے، میری زوجہ بنے، تو اللہ تعالیٰ اسے عزت و مال کا تاج پہنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہیں اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ہر نیک و جائز کام کی طرح نکاح جیسی عظیم سنت کی ادائیگی میں بھی نیت کے قبلے کو درست رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر نیت کا قبلہ درست نہ کیا جائے تو وبال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسے کہ بیان کردہ حکایت سے پتہ چلا کہ جو شخص نکاح سے حصول عزت کا ارادہ کرے اسے ذلت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور اگر وبال نہ بھی اٹھانا پڑے تو کم از کم نکاح جیسی پیاری سنت ادا کرنے کے ثواب سے ہی محروم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ صدر الشریعہ
बदर तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर निकाह से महज लज्जत और क़ज़ाए शहवत मंजूर हो तो सवाब नहीं। यही वजह है कि हमारे बुजुर्गान दीन निकाह के मामले में भी नीयत के सही समते क़िबला का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करते थे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा, आपने सुना कि हम अगर नीयत अच्छी करेंगे तो अल्लाह ताला हमें नीयतों के करने के बाद हमें नीयतों के ज़रिए अच्छे जितनी अच्छी हमारी नीयतें होंगी उतने ही ज़्यादा हमें सवाब मिलेगा। तो मैं इस्लामी भाइयों आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप निकाह को आसान कीजिए। प्यारे आका इस्लाम ने फरमाया आप निकाह को आसान कीजिए और ज़िना को मुश्किल कीजिए। मगर ज़माने में उल्टा हो चुका है, ये ज़िना बड़ा आसान हो गया और निकाह बड़ा मुश्किल हो गया। मेरे इस्लामी भाइयों, अपनी नीयतों को दुरुस्त कीजिए, माल के चक्कर में न पड़िए, इज्जत के चक्कर में न पड़िए, बल्कि दीनदारी, आप जब दीनदार बहू की तलाश करेंगे, ज़ौजा की तलाश करेंगे, ऐसी खातून की तलाश करेंगे तो अल्लाह ताला उस दीनदारी के सदक़े में आपको इज्जत भी देगा, दौलत भी देगा और आपका घराना एक जन्नत का आईना बनता हुआ नजर आएगा, जन्नती घर बनता हुआ नजर आएगा, जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा, दुनियावी जन्नती। तो मेरे इस्लामी भाइयों, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि हम अपनी नीयतों को दुरुस्त करें। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सलाम।